تو قرآن یا دعا اس کا ادب یہ ہے کہ میں اور آپ جب بھی مانگیں یکسوئی ہو کر مانگیں۔ جامع ترمذی کتاب و دعوات کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستجیب الدعاء من قلب غافل لاہ، جو بے دلی سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں کرتا۔ دعا مانگتے ہوئے انسان کا دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ دعا کا مقصود یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی تمام پریشانیاں حاجات اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ دنیاوی طور پر بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں جب ایک دوسرے سے ہم بات کریں، منہ پھیر کر بات کریں، دوسرا آدمی نفرت کا اظہار کرتا ہے، جب تیرا چہرہ میری طرف نہیں ہونا گوارا نہیں ہے تو پھر مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ دعا کا ادب ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہے کہ دعا کرتے ہوئے انسان کا دل و دماغ حاضر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساتھی آتے ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کون پہلے ہاتھ پھیرتا ہے، ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، پڑھا کیا ہے، کہا کیا ہے، مانگا کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تمام پریشانی کا علاج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء مما ينفع بما نزل ومما لم ينزل به۔ دعا انسان پر جو مصیبت آ چکی ہے اس کو دور کرنے کا بھی یہی ایک ذریعہ ہے، اور جو آنے والے دنوں میں انسان پر مصیبتیں آنی ہیں ان سے بچنے کا ذریعہ بھی انسان کی دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ جب انسان دعا کرے تو اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دعاؤں کی عزت اور لاز کس طرح رکھتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ یردہما صفرا۔ اللہ کو اس وقت بڑی حیا محسوس ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ یہ وہ عزت اور عبادت کہ جس کا مقام اس قدر بلند تر ہے۔ سورہ فرقان کی آخری آیت یہ ہے، اس میں رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان لوگوں کو کہ اگر تم مجھ سے دعا نہ کرو تو تمہاری میرے نصیب کوئی حقیقت نہیں۔ دعا ایک پاکیزہ عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ اس طرح نماز عبادت ہے، اس کے دائیں بائیں دیکھنا، اس کی توجہ ادھر ادھر دیکھنا یہ اس کے لیے ادب نہیں، لائق نہیں۔ دعا کا ادب بھی یہی ہے کہ دعا انسان یکسوئی کے ساتھ مانگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ بد نصیب ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دعائیں مانگتے ہوئے اپنے رب کے سامنے اپنا دل و دماغ حاضر نہیں رکھتے، غافل ہوتے ہیں، رسمن ہاتھ اٹھاتے ہیں، رسمن ہاتھ پھینک دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کا ادب نہیں۔ اس موقع پر تیسری بڑی بات یہ ہے کہ جو والدین کا مقام کیا ہے شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں بہت سارے دلائل دیے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو والدین کی گستاخی کی اجازت دی گئی۔ اللہ نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا مین گیٹ ہے۔ ان شاء ضیع و ان شاء فحافظ، جو اپنے والدین کا ادب کر لیتا ہے وہ اپنی جنت کو محفوظ کر لیتا ہے،
جو اپنے والدین کی بے عزتی کرتا ہے، بد اخلاقی اختیار کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کے ہاتھوں جنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ منبر پر ایک قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری پہ رکھا آمین کہا، تیسری پہ رکھا آمین کہا۔ جبرائیل 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی اور آپ نے اس پر بد دعا پر آمین کی۔ پہلا وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، روزے رکھ کر اللہ سے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، جبرائیل نے ایسے بدبخت ترین انسان کے لیے بد دعا کی اور آپ نے آمین کی۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، جس شخص کے بارے میں آپ بد دعا کہہ دیں یا بد دعا پر آمین کہہ دیں، اس انسان کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ دوسرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پا کر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، کائنات میں اس سے بھی زیادہ بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں۔ آپ نے اس پر آمین کہا۔ تیسرا، آپ نے ایک ساتھ فرمایا، جبرائیل نے بد دعا کی کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑتا، یہ بھی انسان کائنات کا بدبخت اور اللہ کی رحمت سے دور انسان ہے۔ آپ نے اس پر بھی آمین کہا۔ میں اور آپ اللہ کی غیرت کا تقاضا دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو ابھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ رب العالمین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے تو میں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اسی اولاد کو اللہ نے یہ حق ہی نہیں دیا کہ والدین کہیں یہ کام کر لو اور وہ اتنا سا کہہ دے اف تھوڑی دیر بعد کر لو۔ یہ بات اللہ کو گوارا دی، اللہ کی غیرت کے منافی ہے۔ اللہ نے اتنی سی بات بھی اولاد کو والدین کے سامنے کہہ دینا، یہ اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ والدین سے سخت بات کی جائے، نہ ڈانٹ ڈپٹ کا مسئلہ کیا۔ ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر شکایت کی، اور وہ شکایت یہ ہے کہ میرے والد میری اجازت کے بغیر میرے جیب میں سے پیسے لے لیتے ہیں، میری اجازت کے بغیر مال کو صرف کر لیتے ہیں۔ یہ بیٹا اپنے والدین کی شکایت لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ نے جبرائیل آسمان سے بھیج دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ جاؤ جا کر آپ یہ بات کہہ دیں کہ جو اپنے والدین کو اتنی سی بھی بات کہتا ہے کہ والد میری اجازت کے بغیر میری جیب سے پیسے لیتا ہے، اس کو یہ بات کہہ دو انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والدین ہے، تیرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تو یہ بات کہہ سکے کہ میرے والد نے میری اجازت کے بغیر میرے مال میں سے صرف کیا۔ یہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر والدین کے مقام کو بلند کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد خراسانی انسان آتا ہے اور اپنی کمر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ میری کمر کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گٹھڑی سی ہے، لگتا ہے کوئی تیرا ذاتی رات کپڑے ہیں، سامان ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ میری بوڑھی والدہ ہے جو چلنے پھرنے سے عاجز ہے، میں نے اپنی کمر پہ ان کو اٹھا کر حج ادا کرایا ہے۔ کیا میں نے اپنی والدین اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ انگلی کے کنارے پر ایک ناخن ہے اور تیرے جنم لیتے ہوئے جس درد ذہن کو تیری والدہ نے برداشت کیا، اس کا اس ناخن کے برابر بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا، حالانکہ پورا حج ادا کرا دیا۔ شریعت نے یہ والدین کا مقام، والدین کی تعظیم رکھی۔ سنن ابو داؤد کتاب الجنائز کے اندر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والدین دنیا میں نہ ہوں ان کے حقوق ہم کیسے ادا کریں؟ آپ نے چند ایک چیزیں بتائی، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، ساری زندگی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو، ساری زندگی دعا کرتے رہو، پھر بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ وَإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، اپنے والدین کی درجات کی بلندی کی استغفار کرتے رہو، ساری زندگی استغفار کرتے رہو والدین کے درجات کی بلندی کے لیے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات آپ نے فرمایا وَإِكْرَاهُمَا بِصَدِيقِهِمَا، والدین کے جو عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ والد گرامی کے جو دوست ہیں، ماں کی جو سہیلی ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کو اسی نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے تمہارے والدین اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ تعظیم، وہ تکریم، وہ مقام، وہ عزت دو۔ ایسے ہی جانو کہ جیسے وہ تمہارا باپ، شریعت نے یہ رشتہ داری کو جوڑنا، والدین کے ان رشتہ داروں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ جو بعض رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، ان کی تعظیم تکریم کرنے کا یہ حکم دیے۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمایا والدین زندگی میں جو نیکی کا کام کرتے رہے ہیں اس نیکی کو آگے اولاد جاری و ساری رکھے، اس کو ختم نہ کرے۔ جس صورت میں وہ نیکی کرتے ہیں اس صورت میں اس نیکی کو باقی رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بخاری میں ایک دیہاتی آئے، اب پتہ چلا کہ یہ دیہاتی وہ ہے کہ جن کے والد کے ساتھ میرے والد صاحب کی دوستی کی، اپنی پگڑی اتار کر ان کے سر پہ رکھ دی، پاس گدھا سواری موجود تھا، خود پیدل چلے اور گدھے کو اپنے والد کے دوست کے بیٹے کو دے دی۔ صحابہ کرام ساتھ میں یہ بات کی کہ دیہاتی لوگ تھوڑی چیز دے دیں خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے پگڑی دی، بہت بڑا عزت کا مقام ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے اپنی سواری بھی دے دی ہے۔ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ وہی تعظیم کرو جو تمہارے والد اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ یہ شریعت الہیہ نے والدین کا مقام اور تعظیم رکھے کہ والدین کی تعظیم تکریم کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ شریعت نے کیا کیا مقام رکھی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ سے یہ بات پوچھی گی ما حق الوالدین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنت کا و نار کا، وہ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ چاہے تو ان کا احترام عزت تقریم کر کے اپنے مقدر میں جنت کو لکھ ڈالو، اور چاہے تو ان کے ساتھ تلخ لیچے میں بات کر کے اپنے آپ کو بد نصیبوں میں شامل کر لو، یہ تمہارے اختیار ہے۔ ایک صحابی سنن نسائی کتاب الجہاد کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کروں اور جہاد فی سبیل اللہ میں چلا جاؤں۔ آپ نے سوال فرمایا کہ حی الوالدین، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا کہ جی ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ارجع الیہما، چلے جاؤ ان کے پاس اور ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جہاد کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور اس کے بدلے میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ والدین کے جو عزیز و اقارب جو رشتہ دار ہیں، ان کا مقام شریعت مطہرہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی شخص نے کوئی بات کہہ ڈالی، آپ نے بات سنی، آپ سخت ناراض ہوئے۔ اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ ناراض ہوئی، آپ کے پاس آئے،
معذرت کی، آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا العم سن ابی، کیا تم نہیں جانتے کہ چچا باپ ہوتا ہے؟ تم نے میرے چچا کے بارے میں بات ہی نہیں کی، میرے باپ کی عزت کو اچھالے۔ آپ کی یہ ناراضگی والد کے بھائیوں کی تعلیم کو ظاہر کرتی ہے کہ شریعت میں چاچاؤں کی عزت اور تقریم کو کیا مقام دی ہے۔ ایک صحابی اور آتے ہیں، یہ بھی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے والدین تو زندہ نہیں، میں چاہتا ہوں اپنے والدین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی خالہ کی وہی عزت تکریم کرو جو اپنی والدہ کی کرتے، اگر اپنی خالہ کی تعلیم کرتے ہو تو ایسا ہی ہے جیسا تم اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہو۔ یہ پاکیزہ رشتے جن کو شریعت نے یہ مقام دیا، یہ تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا جو حکم دیا ہے، صحیح بخاری کی کتاب ادب المفرد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو انسان رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں ثلاثون لا تجاوز آذانہن، فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی بھی کی ہوئی نیکی ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اور وہ تین کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک وہ خاتون ہے جس کا شوہر ناراض ہے، وہ خاتون جیسے بھی نیکیاں کر لے جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ غلام ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے، جب تک واپس نہ آ جائے مالک اس سے راضی نہ ہو جائے تب تک بھی اس کی کوئی نیکیاں قبول نہیں۔ تیسرا انسان فرمایا کہ اخوانی متصادمانی، ایسے دو مسلمان بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے جب تک آپس میں بات چیت نہیں کر لیتے، صلح نہیں کر لیتے، جیسی چاہے وہ نیکیاں کر لیں اللہ کو ان کی نیکیوں کی قبولیت نہیں جب تک وہ بھائی سے صلح نہ کر لیں۔ یہی حدیث سنن نسائی صحیح مسلم کے اندر ان الفاظ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ دو انسان ایسے ہیں جن کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے، پیش نہیں کیے جاتے۔ ایک جو اللہ کی ذات کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کو یہ بات اس قدر ناگوار ہے کہ اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا کہ وہ مسلمان دو جو آپس میں لڑے ہوئے بات چیت چھوڑ دی ہے، جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے تب تک ان کے لیے کوئی بھی ان کی عبادت اور ان کی نیکی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی اور اس کو قطعاً اس کی ناراضگی کا باقی رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو عام مسلمان کے ساتھ انسان کا رویہ ہے، اور جو رشتہ دار ہیں میں اور آپ حیران رہے کہ حدیث سن کر، یہ سنن ابو داؤد جامعہ ترمذی اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب اللہ نے سارے مخلوقات کو پیدا کر دیا، ہر ایک کے معاملات کو الگ کر دیا، آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی نے اللہ رب العالمین کی کمر کو تھام لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ماں اے صلہ رحمی کیا ہے، تم نے میری کمر کیوں تھامی؟ کہا کہ اے اللہ میں آپ کی ذات کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے صلہ رحمی، تو جس کے ساتھ تیرے ساتھ جو اپنے معاملات جوڑ لیتا ہے میں اس انسان کو اپنی رحمت کے ساتھ ملا لوں گا، اور جس نے تیرے ساتھ تعلقات توڑ دیے میں اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہوں۔
سنن ابو داؤد کے جو الفاظ ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے صلہ رحمی کو ملا لیا، رشتہ داروں کو جوڑ لیا، تعلقات کو برقرار رکھا، فرمایا کہ میں اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں۔ وَمَنْ قَطَعَ قَطَعَهُ اللَّهُ، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آیا آپ کے دروازہ بجایا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے نام لیا میں فلاں ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اپنے خاندان میں سب سے برا انسان ہے۔ یہ کلمے آپ نے اس انسان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کہے، ابو جہل کے لیے نہیں، ابو لہب کے لیے نہیں، عتبہ اور شیبہ کے لیے نہیں، بدترین دشمنوں کے لیے نہیں کہے، لیکن آپ نے اس انسان کے بارے میں یہ بات کہی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی یہ کلمات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنے سخت کلمات آج تک آپ نے کسی بھی دشمن کے لیے نہیں کہے، اپنے تو پھر اپنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے، اس کے ساتھ گلے ملے بڑی محبت کے ساتھ، اس کو ضرورت ہے اس کی پوری کی۔ آپ گھر تشریف لائے، ام المؤمنین کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا، دیکھو اللہ کے نبی یہاں کچھ کہہ گئے اور باہر آپ کا معاملہ کچھ ہے۔ سوال کر ڈالا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس شخص سے ایسے ملتے ہیں جیسے برسوں بعد ملے ہیں، اتنی محبت کے ساتھ، اتنے پیار اور تعلق کے ساتھ ملے ہیں، اور اس کی جو ضرورت ہے آپ نے وہ بھی پوری کی، جبکہ آپ مجھے یہ بات کہہ گئے یہ اپنے خاندان کا سب سے برا انسان ہے۔ آپ نے اس موقع پر دو باتوں کی وضاحت کی، ایک اپنے بات کی، ایک اس انسان کی۔ اس انسان کے بارے میں آپ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں اس قدر بری اور تلخ اور بدتمیز ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر ان سے کلام کرنا نہیں چاہتے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، اللہ ان سے اپنی نظر رحمت پھیر لے گا، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، جن کی زبانوں میں اس قدر تلخی، بد اخلاقی، بدتمیزی اور بد معاملات ہیں۔ رہا میری بات، فرمایا کہ انی بعثت مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے حسن اخلاق کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں کی معاملات کیا ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے کہ لوگوں کے معاملات کو نہ دیکھو، اپنا حسن اخلاق کو پیش کرو۔ آخر میں ایک مسئلے کی طرف جو توجہ دلانا وہ یہ ہے، آج ہم نے صبح 11 بجے برادری کی طرف سے اپنے مرحوم ماموں عبدالعظیم کے مقام پر عامر بھائی کو قوم کا سربراہ چنا ہے۔ جب کوئی قوم اپنے سربراہ کو چن لیتی ہے، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک بات قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من اطاع امیراً فقد اطاعنی، جس نے اپنے قوم کے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اور جس شخص نے اپنے قوم اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے مجھ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ اگر یہ حدیث مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو ساری باتوں میں یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ جس کو سربراہ بنا لیا شریعت نے اس کی اطاعت فرما برداری کا حکم دیے۔ ہاں ایسے معاملات کی فرما برداری نہیں کہ جو شریعت کے مخالف ہے۔ شریعت مطہرہ نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جس بات میں خالق کی نافرمانی ہے اس بات میں اپنے کسی بھی امیر کی کوئی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، پھر اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کے بارے میں بہت ساری وصیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم پر ایک سیاہ رنگ کا آدمی، ناک کٹا ہوا غلام حبشی امیر مقرر کیا جائے، تم میں سے کسی کو حق حاصل نہیں کہ تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو یہ سربراہ کی ذمہ داریاں ہیں
کہ وہ اپنی رعیت کے بارے میں مکمل حساس رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس مسئول سے سوال کیا جائے گا جس کو کسی قوم کا سربراہ بنا دیا جائے گا۔ قوم کا سربراہ ہے تو قوم کے متعلق سوال ہے، گھر کا بڑا ہے تو گھر کے متعلق سوال ہے، علاقے کا بڑا ہے تو علاقے کے متعلق، اور حکمران کو امام عادل قرار دیا گیا، اس کے دن اس سے یہ سوال کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو جو لوگ محسوس کرتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں ہمیں کن چھری کے ساتھ کاٹ ڈالو، ہمارے ٹکڑے کرو، لیکن ہمیں یہ ذمہ داری نہ دو۔ جہاں یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے وہاں قوم اور رعیت کی ذمہ داری ہے اپنے سربراہ کی مکمل اطاعت فرما برداری کریں، ہر نیکی کے کام میں، ہر اچھائی کے کام میں۔ وہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو، وہاں شریعت نے اس بات سے میں منع کیا ہے کہ تم نے اطاعت نہیں کرنی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھائی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پوری قوم کے معاملات کو باسلوبی سلجھائیں گے، معاملات کو حل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شعراء اور آل عمران کے اندر بھی اس بات کا حکم ہے، کسی معاملے میں کوئی پریشانی ہو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو فرمایا وَشَاوِرْهُ، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ مشورہ دے، پوری خیرخواہی کے ساتھ۔ اگر اس کے مشورے میں فریب کاری، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس کی واعدات شریعت مطہرہ نے بے پناہ بیان کی ہے۔ تو ہمارے بھائی نے اس موقع پر درخواست کی ہے ہمارے محترم ماموں کے لیے دعا کے لیے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ درخواست دعا کی گئی ہے، اور انشاءاللہ دعا کے بعد باقی معاملات انشاءاللہ حل کر لیے جائیں گے۔